السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ یہاں پر گنتی کے چند دن اس سے مراد ایام تشریق ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذو الحجہ۔ یہ وہ دن ہیں جن میں حج کے باقی تمام مناسک پورے کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں خاص طور پر تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اور یہ تکبیرات صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں، ہر وقت پڑھی جائیں۔ کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھنی مسنون ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اور فرض نمازوں کے بعد ایام تشریق میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنی چاہیے۔ اور 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اس سے مراد ایام تشریق میں منا سے مکہ واپسی، خواہ 12 ذو الحجہ کو ہو یا 13 ذو الحجہ کو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ دونوں صورتوں میں حرج کی کوئی بات نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اصل اہمیت تعداد میں کمی یا اضافے کی نہیں، بلکہ اس کی ہے کہ ان دنوں میں تمہارے رب کے ساتھ تعلق کیسا رہا۔ اور پھر حج ختم ہو جانے کے بعد لوگوں نے گھروں کو واپس جانا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تمہیں ایک دن اسی کے سامنے جمع ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات، مزدلفہ کی رات اور حج کے مختلف مقامات کے اجتماعات سے آخرت کے بڑے اجتماع یعنی حشر میں اکٹھے ہونے کو یاد دلایا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے وہ تمہیں جمع کرے گا، اس لیے اس سے خوف کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پر کاربند رہو۔ آیت 204۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ در حقیقت وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ پچھلی آیات میں 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک دنیا کا طلبگار اور دوسرا آخرت کا طلبگار۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے حال کے بارے میں خبر دی ہے کہ جو زبان سے ایسی بات کرتا ہے کہ اس کا عمل اس کی مخالفت کرتا ہے۔ یعنی جب بات کرتا ہے تو اس کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ بڑی نفع مند بات ہے، اور مصلحت پسند لوگوں کی باتیں سب کو اچھی لگتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی پسند کو دیکھ کر بات کرتے ہیں۔ ایسے شخص کے سامنے کوئی مستقل معیار نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہمیشہ دوسرے شخص کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ دل میں ہے، زبان سے وہ جو اظہار کر رہا ہے وہ اس بارے میں جھوٹا ہوتا ہے۔ اگر وہ سچا ہوتا تو اس کی بات اس کے عمل کی مخالفت نہ کرتی۔ منافق بھی جھگڑے میں سیدھی بات پر نہیں رہتے، حق سے ہٹ جاتے ہیں اور الزام تراشی کرتے ہیں۔ یعنی ایسے کسی شخص سے جب بحث کریں تو اس میں تعصب، سرکشی اور سخت جھگڑالو پن نظر آتا ہے، جبکہ ان کے معاملے میں مومن بردبار، نرم مزاج اور آسان ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ آیت 205۔ جب وہ پلٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلائے۔ وہ گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتا ہے جن سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ اور منافق کی باتیں میٹھی اور افعال بدترین ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا عقیدہ ہی خراب ہوتا ہے، اور زمین میں فساد کے باعث کھیتیاں، باغات اور مویشی تباہ ہو جاتے ہیں یا ان میں کمی ہو جاتی ہے، اور گناہوں کے سبب بھی کھیتوں اور نسلوں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، یعنی شرک کو، کھیتوں اور نسلوں کی تباہی کو، کیونکہ ان پر مخلوق کی زندگیوں کا انحصار ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی ناپسند کرتے ہیں، خواہ زبان سے کتنی ہی اچھی باتیں کریں۔ آیت 206۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ جب زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کے ذریعے فساد پھیلانے والے سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو وہ تکبر کرنے لگتا ہے، نصیحت میں سے اپنی عزت کا بت
ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، وہ سخت بگڑ جاتا ہے کہ اس پر کسی کو اعتراض کرنے کی جرت کیسے ہوئی۔ اور متکبر کو نصیحت کی جائے تو وہ سوچتا ہے کہ اسے نیکی کی طرف متوجہ کرنے والے کون لوگ ہیں، کیا یہ لوگ اسے ہدایت دے رہے ہیں؟ یہ سوچ اسے نیکی، انصاف اور حق پر نہیں بلکہ گناہ پر جما دیتی ہے، اور وہ گناہ کو نیکی سمجھنے لگتا ہے اور حق کے مقابلے میں اکڑنے لگتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ڈھٹائی پر اتر آتا ہے، اور پھر ایسوں کے لیے صرف جہنمی ہے، اور یقیناً وہ بہت ہی بدترین جگہ ہے۔ آیت 207۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور ثواب کی امید پر اپنی جانوں کا سودا کر لیا۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ ایک مثال ہے، سیدنا جابر بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احد کے موقع پر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں قتل کر دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں۔ انہوں نے کھجور پھینک دی جو ان کے ہاتھ میں تھی، لڑنے لگے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لیے جو اس کی رضا کے لیے اپنی جانیں بیچ ڈالتے ہیں، اپنی شفقت و رحمت کی خبر دی ہے جو اس نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے۔ آیت 208۔ ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پر اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس طرح نہ کرو کہ جو باتیں تمہاری مصلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہوں ان پر تو عمل کر لو اور دوسرے حکموں کو نظر انداز کر دو۔ اس طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ۔ اسلام میں پورے داخلے کے حکم سے ہر مسلمان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ مخلص ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں، ہر چھوٹا بڑا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، بغیر کسی مصلحت کے اسلام کو اپنائیں، اور تحفظات کی پرواہ کیے بغیر اسلام کو اپنائیں، اور اسلام جسے اپنانے کے لیے کہے اسے اپنائیں، اور جسے چھوڑنے کے لیے کہے اسے چھوڑ دیں۔ شیطان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے وضاحت فرمائی ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دشمن سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے، اس لیے اپنے دشمن سے بچ جاؤ، اپنے خواہشات کو دین کے تابع کر لو، بھلائی کے کام کرو، جن کاموں پر قدرت نہ ہو ان کے لیے بھی کوشش کرو، اور دین میں مکمل طور پر داخل ہونا شیطان کی دشمنی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے اپنا دشمن بنا لو۔ 209 آیت۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ شیطان انسان کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سے کوتاہی ہو جائے، تم گناہ میں پڑ جاؤ، اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلیل آ چکے تھے، یعنی علم کے واضح دلائل آنے پر ان پر یقین کرنے کے بعد، تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت میں سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شیطان کی دشمنی کی حقیقت بھی کھول دی ہے اور اعمال کا انجام بھی واضح کر دیا ہے، اس لیے پھسلنے سے بچ جاؤ۔ آیت 210۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ ابر کے سائبانوں میں سے آ جائے، اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اس آیت میں کافروں کو ڈرایا گیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیا قیامت کا انتظار ہے جس دن اگلے پچھلے لوگوں کے فیصلے کر دیے جائیں گے اور ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا؟ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہرگز نہیں۔ جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آ جائیں گے، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اور اب اس کے لیے نصیحت کہاں؟ کافروں کو ڈرایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو نیک اعمال کا وقت ختم ہو جائے گا۔ آیت 211۔ بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اللہ بھی سخت عذاب والا ہے۔ سوال سے توجہ دلائی گئی ہے تاکہ مسلمان بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت حاصل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ان کے پاس کس قدر دلائل بھیجے گئے، لیکن وہ ان سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے ان کو تبدیل کر کے گمراہی اور ہلاکت میں پڑ گئے، جس کے نتیجے میں انہیں دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ بچ نہ سکیں گے۔
آیت 212 کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسولوں کا کفر کیا اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، ان کے سامنے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی ہے۔ وہ اس دنیا میں مگن ہیں، ان کی خواہشات، ارادے اور اعمال دنیا کے لیے ہو جاتے ہیں، اور یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے؟ چونکہ مسلمانوں کی اکثریت غربا پر مشتمل تھی جو دنیاوی آسائشوں اور سہولتوں سے محروم تھے، اس لیے کافر یعنی قریش مکہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ حالانکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے۔ آیت 213 دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جو وہ کتابیں دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ نے ایمان والوں کے اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سب لوگ توحید پر تھے جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے دی۔ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک 10 پشتیں ہیں، ان 10 زمانوں کے لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے پابند تھے۔ اس کے بعد شیطان کی وسوسہ اندازی سے ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اور ابلیس کی کوششوں کی وجہ سے شرک عام ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ وہ توحید کو قائم کریں اور شرک کو ختم کریں۔ چنانچہ اہل کتاب نے جمعہ میں اختلاف کیا، یہود نے ہفتے کو اور نصارہ نے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعہ کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دے دی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، یہود نے ان کی تکذیب کی اور ان کی والدہ حضرت مریم پر بہتان باندھا، اس کے برعکس عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا اور الہ بنا دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں صحیح موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور اس کے فرمانبردار بندے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا، ایک نے یہودی اور دوسرے نے نصرانی کہا۔ مسلمانوں کو اللہ نے صحیح بات بتلائی کہ وہ حنیفاً مسلمن تھے، اور اس طرح کے دیگر کئی مسائل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن یعنی اپنے فضل سے مسلمانوں کو صراط مستقیم دکھائی۔ آیت 214 کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور مشرکین عرب سے مختلف قسم کی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچی تو بعض مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت بھی نازل ہوئی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گیا، لیکن یہ ظلم و تشدد ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل اسلام کو غالب فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے اندر حوصلہ اور استقامت کا عزم پیدا کرنا تھا، اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد یقینی ہے، اس لیے وہ قریب ہی ہے۔ آیت 215 لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے، جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے۔ یعنی صحابہ کے استفسار پر مال خرچ کرنے کے اولین مصارف بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ تمہارے مالی تعاون کے مستحق ہیں۔ آیت 216 تم پر جہاد فرض کیا گیا گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔
حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ یہاں پر جہاد کی حکم کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو، چاہے تمہیں وہ گراں، مشکل اور ناگوار ہی لگے، اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیجے کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، جیسے جہاد کے نتیجے میں تمہیں فتح، غلبہ، عزت، سربلندی اور مال و اسباب مل سکتا ہے، اسی طرح تم جس کو پسند کرو، یعنی جہاد کے بجائے گھر میں بیٹھے رہنے کو، اور اس کا نتیجہ تمہارے لیے خطرناک ہو، یعنی دشمن تم پر غالب آ جائے اور تمہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔